ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل اللهم على صل سيدنا وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کی یہ جو محفل ہے یہ عرس شریف کی محفل ہے، ایک بزرگ کے یوم وصال کی مناسبت رکھنے والی محفل ہے، اور اس میں ہم سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سادات کرام کی عظیم جماعت ہماری سرپرستی فرما رہی ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت اس قافلے کو سلامت رکھے، اور یہاں سے جو بھی میسیج دیا جا رہا ہے، اللہ اسے میں دل سے قبول کرنے کی توفیق بخشے۔ کو بند کر دیجیے، کو بالکل بند، آواز سنتا ہوں۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ بہت سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں، اور جو میں باتیں آپ کے سامنے پیش کروں انہیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، بلکہ عرس کی محفل ہے۔ آپ کو کم تعداد میں آنا چاہیے تھا اور آ گئی ہیں، تو اب یہاں سنیے اور سننے دیجیے، یہ ہماری ذمہ داری۔ محترم بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ آیت کریمہ ہم اور آپ سب کو اپنے محاسبے کی دعوت دیتی ہے، اور ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ انسان کہاں فائدے میں رہتا ہے، کہاں نقصان کا شکار ہوتا ہے، اور کیوں نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا میں تفصیل کے ساتھ جہنم کا ذکر فرمایا، اور بہت عبرتناک لہجے میں جہنم کا تذکرہ ہوا کہ جہنم کا عذاب کیسا ہے، جہنم کا عذاب کن کے لیے ہے، جہنم کن لوگوں کے انتظار میں ہے۔ ان باتوں کے ضمن میں قرآن پاک نے ایک بہت بڑی بات کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان جہنمی بنتا کیوں ہے، یعنی انسان جہنم کا حقدار کیوں ٹھہرتا ہے۔ اس کو قرآن پاک اور وہ سبب قرآن پاک کی زبان کے مطابق انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنمیوں کے جہنمی بننے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ حساب دینا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جہنمی قرار پاتا ہے کیوں؟ جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے حساب دینا ہے، اور وہ بے مہار سی زندگی گزارتا ہے، اور اسے کچھ پڑی نہیں ہوتی ہے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کے پائی پائی کا، لمحے لمحے کا، اپنی زندگی کی ایک ایک نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ جب جب انسان اس بات کو بھولتا ہے، تب تب وہ خسارے کا شکار ہوتا ہے، اور اینڈ میں جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنمیوں کے جہنمی بننے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ حساب و کتاب کو بھول بیٹھے تھے، اور ان کے ذہنوں سے یہ خیال فراموش ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے کیے دھرے کا اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک بچہ ہے، کسی کا ہو تو وہ لے لیں اسٹیج سے، اس کا چہرہ دکھا دیجئے۔ ہاں، کسی کا ہو تو ہاں دیکھ لیں، اور اس بچے کو لے لیں، حاصل کر لیں۔ جن کا ہو وہ لے لیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیکھو ماواں تے بہناں نو پیر صاحب قبلہ نے حکم فرمایا ہے کہ خاموش رمن۔ حضور سیدی مرشدی حضور سرکار کلاں دے شہزادے دونوں یہ حکم فرما رہے نے کہ تسی چپ رہ تے ادب دے نال سنو اس بزم۔ چپ رہ تے اپنے بچوں نو سنبھال لو، اتنا ہی کافی ہے تواڈے واسطے۔ بچے روندے پھردے انہاں نو سنبھالو تے خاموشی اختیار کرو، گلاں تے بیزی نے تے بچوں نو پتہ ہی نہیں کتے چھڈ رکھے نے۔ تو عزیز دوستو، جہنمیوں کے جہنمی بننے کا سبب یہ بنا کہ وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ حساب و کتاب دینا ہے، اور انسان سے زندگی میں جو سب سے بڑی چوک ہوتی ہے وہ حساب و کتاب کو بھول بیٹھنا ہی ہوتی ہے۔ اور جو نہایت سمجھدار قسم کے لوگ اور اصلی جنتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جو بہت ممتاز چیز نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ انہیں کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کی فکر کھائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔
اور جب یہ تصور انسان کے دل و دماغ میں سوار ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے کیے دھرے کا اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو پھر اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ گناہ سرزد ہونا تو دور کی بات ہے، جو مباحات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی گویا ایک خاموش قسم کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، اور انسان جائز کھانا کھاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے کہ اتنے لقموں کا اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے پاؤں۔ حرام تو حرام، جائز کھانا، حلال طریقے کا کمایا ہوا کھانا کھاتے ہوئے بھی انسان 10 بار سوچتا ہے، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جتنے کھانے سے کام چل جائے اتنا کافی، باقی کا حساب کا جھمیلہ کیوں پالیں۔ انسان کو جتنے بھی ناز نخرے سجائی دیتے ہیں، ایک ایک وقت میں طرح طرح کی ڈشز جو ہمیں سجائی دیتی ہیں، یا زندگی میں جس طرح کا بھی عیش پرستی کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، وہ ماحول بعد میں ہے، پہلے یہ تصور ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے یا نہیں دینا۔ جب یہ بات خیال سے ہٹ جاتی ہے کہ حساب دینا ہے، تو انسان پھر چاہے جیسی زندگی گزارے، اور جب یہ حساب دل و دماغ میں سوار ہو جاتا ہے کہ حساب دینا ہے، تو انسان سے واجبی اور ضروری چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اور عزیز دوستو، یہ ایک اینگل ہوا۔ دوسرا اینگل، حساب و کتاب کی اتنی دہشت اللہ والوں کے دل میں ہوتی کیوں ہے، تو اس کا بھی ایک سبب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک نے حساب کو جس اینگل سے پیش کیا ہے، وہ اینگل ہی اتنا ہلا دینے والا ہے اور اتنا بھیانک ہے کہ اچھے اچھوں کو پسینے چھوٹ جائیں۔ وہ اینگل کیا ہے؟ وہ اینگل سنیں۔ ایک بار میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سنجیدگی کا ماحول بنائیں، اور کچھ دیر جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں انہیں برداشت کر لیں۔ مجھے موضوع کچھ اور دیا گیا تھا، لیکن مجھے ماحول اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں پر سنتوں اور سائنس کی بات کروں۔ جب بچیاں ہی انعام لوٹ رہی ہیں اور بچے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو ہم کاہے کی سائنس کی بات کریں گے؟ اور کیا اس سائنس کا تک بنتا ہے، اور کیا ہم سنتوں کی ان سے امید کریں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محاسبے کی طرف آئیں، اور رمضان محاسبے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا، اس کا بنیادی مقصد جو کلام اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، یہ روزوں کی عبادت تمہیں اس لیے فراہم کی گئی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری کے لیے مہینہ دیا گیا ہے، اور ہمیں جائزہ لینے کے لیے مہینہ بہت کچھ انگیز کرتا ہے، اور ہمیں اس بات کی اپنے آپ میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک نے جو حساب و کتاب کا تصور پیش کیا ہے، وہ کیا تصور ہے؟ اللہ رب العزت کے کلام نے جو حساب و کتاب کا تصور پیش کیا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان ایک سانس بھی لیتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ بھی کرتا ہے، وہ سب کا سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے مان لیجئے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور کھڑے رہتے رہتے اچانک میں سید صاحب کی طرف دیکھوں اور پھر ادھر منہ کر لوں، تو ہو سکتا ہے 10 منٹ بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب آپ نے 11:40 پر سید صاحب کی طرف 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے کیوں دیکھا تھا؟ تو شاید میں بھی بھول جاؤں کہ میں نے 11:40 میں 40 منٹ میں 1 آدھ سیکنڈ کے لیے ادھر چہرہ کیا تھا اور پھر گھما لیا تھا۔ میرے شعور سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن میں نے ادھر چہرہ کیا، فرشتے نے نوٹ کر لیا۔ یہ ہے اللہ کے فرشتوں کی نوٹنگ، اور یہ ہے اللہ کے فرشتوں کے نوٹ کرنے کا انداز۔ میں اس وقت ہم اور آپ غیر شعوری طور پر بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہم چھینک لیتے ہیں، ہماری آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا جسم کئی بار ہلتا رہتا ہے، ہم غیر شعوری طور پر اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ ہم شعور رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ کے فرشتے ہماری ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں۔